کلاسل بھی ہوئیں اور انہوں نے عوام کے حقوق کی آواز ہمیشہ بلند رکھی. جب وہ جلاوطنی کے بعد لاہور میں پہلی مرتبہ آئیں، وہ گینیز بک آف ریکارڈ ہے کہ جتنا بڑا جلسہ عام تھا. وہ جلسہ عام وہ نہیں تھا جو رات کو لائٹیں لگا کر بڑا دکھانا چاہتے ہیں. وہ مینار پاکستان پہ تھا اور دن کے ٹائم پہ تھا، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دن کے ٹائم پہ ہر آدمی ویزیبل تھا، چھتوں سے بھی لوگ نظر آ رہے تھے مینار پاکستان پہ. اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں تھا. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور کئی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی. اور جلاوطنی میں اپنے حریف، اس وقت کے حریف جو میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ ہم دونوں مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام جمہوری قوتیں مل کر محترمہ صاحبہ کے مشن کو اور ان کے ویژن کو، ان کے پروگرام کو آگے لے کر چلے. اور وہ جو مشن تھا وہ تھا بحالی جمہوریت. اور ہم نے آئین میں جو جتنے امینڈمنٹس تھیں اس وقت ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس کی، وہ آئین پاکستان جو تھا 73 کا آئین، نہ وہ پارلیمانی تھا نہ صدارتی تھا، وہ ایک عجیب چیز بن چکی تھی. تو ہم نے پارلیمانی نظام کو واپس لائے، اور آج جو ایک پی این بی اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری بھٹو صاحب کے ویژن کو، محترمہ صاحبہ کو ویژن کو فالو کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق انہوں نے تمام تر اختیارات پارلیمان کو دے دیے اور پارلیمان مضبوط ہوا. مگر مجھے افسوس ہے کہ اس میں 15% کام نہیں ہو سکا. اگر وہ بھی ہو جاتا، آج جو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس ملک میں وہ نہ ہوتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے بڑا ویژن ان کا کیا تھا؟ 58(2)B کا خاتمہ. 58(2)B کے خاتمے کا کیا مطلب تھا؟ کہ کوئی بھی صدر وہ اختیارات استعمال نہیں کرے گا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کو وہ گھر بھیجے گا اور اس کی حکومت برطرف کرے گا اور پارلیمنٹ کو وائنڈ اپ کر دے گا. تو یہ اختیارات پارلیمنٹ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو دے دیے. مگر افسوس ہے کہ وہ جو اختیارات تھے 58(2)B کے، اس وقت مجھے ملاقات کرنے کے لیے صدر بار ایسوسی ایشن آسمہ جہانگیر صاحب آئے، مجھے ملی تو مجھے کہنے لگی آپ اتنے مطمئن نہ ہوں، 58(2)B کے اختیارات اگر صدر کے پاس نہیں ہیں تو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس یا عدلیہ ہے وہ استعمال کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عدلیہ نے وہ اختیارات استعمال کیے اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کیا، میری حکومت کو برطرف کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اختیارات جو مبہم ہیں وہ اختیارات نہیں، ان میں آئین سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ 22-23 کروڑ کے عوام کے نمائندہ کو وہ ایک اپنے ہی ناراض ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے گمبھیر حالات ہیں اور اس وقت جو آپ کے تبصرے ہیں، جو اخبارات کے تبصرے ہیں، جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے تبصرے ہیں اور آپ دوستوں کے جو تبصرے ہیں،
ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر یہ جو آپ کی معیشت ہے وہ درست سمت پہ رہنی چاہیے, اور وہ معیشت جو ہے وہ بیک بون ہے, وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت آپ کے عوام کی. تو اس لیے ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت پر ہے تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو, اور غریب لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں اس میں بے روزگاری بھی ہے, اس میں مفلسی بھی ہے, اور اس میں مہنگائی بھی ہے, تو ان کی لوگوں کی زندگی مشکلات میں ہے. اس کو دور کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک براڈ قسم کا ڈائلاگ کریں اور ان کو سب کو مل کے فیصلہ کریں. بہت سے ترقی یافتہ ممالک ان میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں مگر ان کی معیشت ایک سمت پہ چلتی رہتی ہے, مگر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے پڑیں گی. اور میری ملاقات اس دن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی تھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد اپنے منشور کا اعلان کریں تاکہ وہ منشور جو عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کی ترجمانی کرے, غریب عوام کی ترجمانی کرے, اور جو وسائل ہیں وہ تمام ریجنز میں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. میرے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ٹی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس خطے کا 34%, اور میں نے پہلی مرتبہ اگر کوئی 4 سال تسلسل کے ساتھ اس خطے جو ہمارا سرائکی وسیب ہے اس کو 34% ملتا رہا جب تک میں وزیر اعظم رہا, نہ اس سے پہلے ملا نہ اس کے بعد ملا. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کے وسائل نہیں ہوں گے, اور میں نے مطالبہ کیا ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس ان دا سینٹ, اور میں نے ان رائٹنگ لکھ کر دیا ہے فائنانس منسٹر کو, اور ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہے گورنمنٹ کو کہ, اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں شجاع آباد اور جلال پور کے قریب 1000 ایکڑ زمین جو ہے وہ موجود ہے, وہاں سی پیک کی طرف سے اس میں بھی حصہ جنوبی پنجاب کا ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ایکسپورٹ پروموشن زون ہونا چاہیے جس سے لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کی جائے. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے کثیر رقم سے لینڈ ایکوائر کی تھی 4.5 مربع زمین, اور وہ ایڈجسٹنٹ ہے یہاں نام شاہ کے قریب, اور ادھر ہم نے کیڈٹ کالج کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا. تو کل ہم نے اجازت مانگی ہے ڈی سی سے کہ اس کی آپ پرمیشن دیں, اور جو صرف مجھے 35 کروڑ ملا ہے میں نے کہا کہ اس کی بنیاد ہم 35 کروڑ سے رکھ دیں گے, اور کیڈٹ کالج جو ہے ملتان کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس سے ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ لیں گے اور وہ بھی پاک فوج میں جا کر اپنا نمایاں کردار ادا کریں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج کے جنم دن پر میں آپ کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, عوام کی طرف سے, ملتان کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات پر خراج تحسین بھی کرتا ہوں. سر یہ بتائے گا 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جو تمام تر جو کیسز ہیں تحریک انصاف کے خلاف فوجی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں, اس فیصلے کے حق میں جو ہے ملتان کے وکلا, پنجاب کے وکلا بھی جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ان کے کیسز جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں. آپ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے کہ ان کے کیسز جو ہے فوجی عدالتوں میں چلانے چاہیے یا؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے آپ نے اس کا جواب خود دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے جس میں
फौजी तनसीबात पर, फौजी अमलाक पर हमला किया गया है, उसका जो केसेस हैं वो सिविल अदालत में चलने चाहिए, ये आपका ख्याल है। मगर जो सिविल अमलाक पे हमला हुआ है, हालांकि वो भी गलत काम है, और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट पे भी अटैक किया था डोनाल्ड ट्रंप ने उस ज़माने में, और इस वक्त भी वो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फौज से रिलेटेड मैटर है, अगर कोई GHQ पे हमला है, अगर जिना हाउस पे हमला है, या शोहदा की यादगार पे हमला है, उसको हम हमला तस्वर करेंगे कि मुल्क के खिलाफ होगा। तो बाकी जो मैटर हैं वो सिविल कोर्ट डील करें। तो आने वाला जो दौर वो पीस पार्टी की गवर्नमेंट का लगा है, क्या पीस पार्टी दोबारा गवर्नमेंट बना के बहुत शहीद बेनजीर भुट्टो के जो कातिल हैं उनको ये कटहरे में लाएगी, उनको सजाएं देगी? देखें, दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हमने मेरी काबीना ने रेफरेंस भेजा था सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था अदलिया को, चीफ जस्टिस को, कि उसका फैसला आप जल्द करें कि चूँकि उनका अदालती कत्ल हुआ था। तो वो आज तक सब जुडिस है, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो बाकी छोटे केसेस पे जल्द फैसला हो जाता है। तो मैं मुतालबा करता हूँ अदलिया का कि उसका भी फैसला करें, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई वो मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, उस पर भी उसका फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। थैंक यू सर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? उसमें भी वही लोग जा रहे हैं जो पहले तहरीक इंसाफ में दाखिल हुए थे, अब वही लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। नो कमेंट। मैडम को बताया, मैडम मैं इधर ही हूँ। पाबंद सलासल भी हुई, और उन्होंने अवाम के हकूक़ की आवाज़ हमेशा बुलंद रखी। जब वो जलावतनी के बाद लाहौर में पहली मरतबा आई, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है कि जितना बड़ा जलसा आम था। वो जलसा आम वो नहीं था जो रात को लाइटें लगाकर बड़ा दिखाना चाहते हैं। वो मीनारे पाकिस्तान पे था, और दिन के टाइम पे था, और आप खुद सोच सकते हैं कि दिन के टाइम पे हर आदमी विजिबल था, छतों से भी लोग नज़र आ रहे थे मीनारे पाकिस्तान पे। उससे बड़ा जलसा कभी नहीं। मैं ये भी बता